السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن۔ حسن ظن کا مطلب اچھا گمان، یعنی ہم اللہ کے ساتھ کیسا گمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیسا گمان رکھ کے زندگی گزارتے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا گمان رکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، یہ آج کا عنوان ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ دلیلوں کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، غور سے سننا۔ دیکھیے، رب کے ساتھ ہمارا گمان کیسا ہے، اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کیسا گمان رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں تو ہم کیا بولتے ہماری زبانوں سے، اور اللہ تعالیٰ سے کیا شکوہ کرتے اپنی زبانوں سے، کیسی شکایتیں نکالتے یا پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، یہ اصل میں ہم اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے تعلق سے ہمارا گمان کیا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ جب پریشانیوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں ہوتے ہیں تو کہہ دیتے اللہ ہماری نہیں سنتا، اور اللہ تعالیٰ ہماری اپنی پسند کی چیز ہی لے لیتا ہے، اللہ ہمیں خوش رہنا نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ہماری خوشی دیکھی نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا۔ ایسی جو زبان سے الفاظ نکالتے ہیں اکثر لوگ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ کبھی کبھی کفریہ کلمات تک لے جاتے ہیں۔ ایسا کہنے سے انسان اسلام سے بھی باہر ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھو، اصل میں ہم لوگوں کو یہ زندگی ایک آزمائش ہے، یہ زندگی ہی ایک امتحان ہے، یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہماری اپنی تمام خواہشات پوری ہو جانا، ہماری اپنی مرضی کی زندگی گزرنا، ہم جیسا چاہ رہے ویسا ہونا، جو چاہ رہے وہ ملنا، یہ ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے۔ جب ہمارے مرضی سے ہٹ کر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس وقت ہم بولتے ہیں پھر ایسے کفریہ جملات نکالتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرا، اللہ میرے اوپر کیوں مصیبتیں ڈالا، اللہ ایسا کیوں ویسا کیوں، ایسے جو کفریہ جملے نکالتے ہیں ایسا نہیں ہونا۔ اصل میں ہمارا اللہ تعالیٰ سے گمان کیسے ہونا، یہ آج ہم کو سیکھنا ہے۔ دیکھیے، آج ایک تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ زندگی امتحان ہے، آزمائش ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کو صبر کرنا چاہیے، ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں بھول جاتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے، اگر اولاد کے ہونے میں اگر دیر ہوتی ہے تو اس وقت شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنے دن سے مانگ رہے جی، کیا فائدہ مانگنے کا، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، ارے تم اتنے دن سے دعائیں کر رہے، دیکھو تمہاری بچی کا یا تمہارا رشتہ ہی نہیں ہو رہا، دیکھو تمہارا مانگنے کا کیا فائدہ رہا، ارے ایک رمضان کے روزے رکھے جی، ابھی پورے روزے رکھے، پورے رمضان میں تہجد پڑھے، تراویح پڑھے، پورے رمضان میں مانگتے گئے، دیکھو تمہارے مانگنے کا کچھ فائدہ ہوا، دیکھو تمہاری دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی نا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدگمانی پیدا کرتا شیطان، اللہ تمہاری نہیں سنتا جی، اب بیکار ہے تمہارا مانگنا، بیکار ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے، بھائی ہم ایک زمانے میں 5 ٹائم کی نمازی تھے، ہم لوگ روزے بھی رکھتے تھے، ہم نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، لیکن اب کیوں چھوڑ دیے جی، کیوں پڑھنا جی، کیا فائدہ، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیوں پڑھنا جی،
ہماری زندگی میں مشکلات دور ہی نہیں ہو رہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو برائیاں کر رہے، گناہ کر رہے، سود کھا رہے اور نماز نہیں پڑھتے، ان کی زندگیوں میں تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ ہم دیکھو اتنے نیکی اور اتنی نیکیاں کر کے اتنا اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے چلو نماز چھوڑ دو، روزے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چھوڑ دو۔ اس طرح شیطان آ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح جب کوئی چیز چھین لی جاتی ہے، جب کوئی چیز نہیں ملتی اس وقت بھی شیطان آتا، جب کوئی چیز ملی ہوئی تھی لیکن وہ چھین لی جاتی، جیسا کہ اولاد تھی مر گئی، شوہر تھا مر گیا، یا کچھ تو بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا طلاق ہو گیا، ایسے حالات میں بھی شیطان آ کے پھر برے وسوسے ڈالتا، دیکھو تم جس سے محبت کرتے تھے وہی چیز تمہاری چھین لی گئی۔ تو یاد رکھو، تو آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدگمان ہو جاتے ہیں، کفریہ جملے، شکوے، شکایتیں ہماری زبانوں پر لاتے ہیں، جانے انجانے میں ہمارے سے یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو اصل میں ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسے ہونا، گمان کیسے ہونا، اس چیز کو ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ فتح آیت نمبر 6 میں منافقوں کے تعلق سے کہتا ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ الظَّنَّ السَّوْءَ، تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ منافق اور مشرک جو ہیں یہ اللہ کے تعلق سے بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ مسلمان بدگمان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، مسلمان ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے، لیکن بدگمانی رکھنے والا یا تو منافق ہوگا یا تو مشرک ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 12 وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ اور فریب ہی کا وعدہ کیا۔ دیکھو یہاں پر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وہ لوگ جو مشرک تھے بدگمانی کر رہے، اس کے تعلق سے کیا بول رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا بولتے تھے جو بھی اسلام میں آتے تھے؟ دیکھو تم کیا ہے، کلمہ پڑھ لیے تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ تو پھر جب کبھی جنگ کے حالات شروع ہو جاتے تو اس وقت یہ منافق کیا بولتے تھے؟ دیکھو اللہ اور اس کے رسول ہم سے وعدہ کرے تھے ہم کامیاب ہوں گے، دنیا میں عزت ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، فتح ہوگی، لیکن اب دیکھو اب تو ہم مرنے ہی والے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا، یعنی ان کو کبھی دل مطمئن ہوتا ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرا وہ سچا ہے۔ ہمیشہ اللہ کے تعلق سے بدگمانی میں رہتے تھے، منافق بھی اور مشرک بھی، لیکن مسلمان کبھی بدگمان نہیں ہوتا، مسلمان سچا کبھی بدگمان نہیں ہوتا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور اہم آیت ہے، دیکھو سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تم اپنی بدعمالیاں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، تم یہ سمجھ رہے اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، یعنی اللہ تمہارے کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تمہارا حساب نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے تم جو کر رہے ہو چھپ چھپ کے گناہ، تم ایسا سمجھ رہے کیا، ایسا گمان رکھ رہے کیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی ہے تمہیں ہلاک کر ڈالا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ایک بدگمانی ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا، اللہ میرا حساب نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ میرے تعلق سے سوال نہیں کرنے والا، چلو مجھے پوچھنے ہی والا کون ہے، جو چاہے میں گناہ کر لوں۔ یہ مشرکوں کا عقیدہ، منافقوں کا عقیدہ ہے۔ آج بھی کئی مسلمان یہ سمجھتے ہیں ارے چلو جی چھوٹا گناہ ہے نا کر لیں گے، ہے نا، چھوٹی سی غلطی ہے نا کر لیں گے، چلو جی کسی کا زمین قبضہ کر لے تو یہاں کون پوچھنے والا؟ اللہ کے تعلق سے بدگمانی کے اللہ سوال کہاں کریں گا بھائی؟ بلکہ میرے بچپن میں میرے کو یاد تھا، کیونکہ بچپن سے کتابیں پڑھنے کا بھی شوق تھا، تو مسجدوں میں کون سی بھی اردو کی کتاب رہے، تو کیونکہ میں بچپن سے تیلگو میڈیم کا تھا، اردو میڈیم سے بھی نہیں تھا، تو اردو سیکھتا تھا، جو بھی قیامت کا وغیرہ کچھ تو بھی کتاب مسجدوں میں نظر آئی نکالتا تھا، پڑھتا تھا، کچھ تو بھی ڈاؤٹ رہے۔ تو ہمارے ایک امام صاحب تھے، بوڑھے تھے، ابھی تو وہ مر گئے،
تو میں چھوٹا تھا، 8th 9th کلاس کی بات ہے شاید، جا کے پوچھتا تھا مول صاحب یہ کیا ہے، مول صاحب یہ کیا ہے. ایک دن قیامت کے بارے میں پوچھا. قیامت کے دن مول صاحب ایسا تو یہ کتاب میں ہے نا، کیسا اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہوں گا ایسا بول کے میں قیامت کے بارے میں سوال کرے تو مول صاحب کیا بولے، کہاں فیاض میاں قیامت کے دن کروڑوں کے لوگ، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی صبح تک کروڑوں کے لوگ سب کو اللہ تعالیٰ اٹھائے تو جیسا ہم زمین پہ چونٹیوں کو دیکھتے نا، چونٹیاں سووں کے ہزاروں کے چونٹیاں نظر آ جاتے، اس میں اپن کون سی چونٹی کو بول کے دیکھتے، ایسا چلے گئے تو ہمارے پیروں کے نیچے کتنے کی چونٹیاں دب کے مر جاتے. اسی طرح قیامت کے دن وہ چونٹیوں کی طرح ہم اٹھیں گے، ہم کدھر جاتے کہ کہاں لیتا اللہ ہمارا حساب، بول رہے تھے مول صاحب مسجد کے، ہمارا کہاں حساب لیتا، کہاں جاتے کہ ہم لوگ اتنے کروڑوں کے لوگوں میں کہتے. تو آج بھی مسلمان کئی بوڑھے یہی سمجھتے، جب ہم نماز کے بارے میں بولتے ہیں نا کہ اجی باجی نماز پڑھو، اجی روزہ رکھو بھائی، بولے تو ارے جاؤ جی تمہارا تم دیکھو، ہمارا ہم دیکھ لیتے. ارے مرنے کے بعد عذاب ہوتا جی، قبر میں سوال ہوتا جی، قیامت کے دن اللہ پوچھتا جی، ہاں ہمارا ہم دیکھ لیتے، جاؤ کہاں اڑتے کہتے، کہاں دیکھتے کہتے، کہاں حساب ہوتا کہتے. اس طرح کا گمان آج بھی مسلمانوں کا، آج بھی مسلمانوں کا یہ ہے، اکثر مسلمانوں کا قیامت کے دن پہ یقین ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بول رہا کہ یہ مکے کے مشرکوں کا عقیدہ ہے، کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے تعلق سے بدگمانی یہ لوگ رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال کو نہیں دیکھ رہا. اب جتنے بھی لوگ، تھوڑا غور کرو، چلو وہ بوڑھے لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، وہ سب تو چھوڑو، جتنا بھی آج نوجوانوں کو ہم لوگ دیکھ رہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے بھی گناہ کر رہے اپنے ماں باپ سے چھپ کے، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، چاہے وہ شراب پینے والے ہو، زنا کرنے والے ہو، پارکوں میں گھومنے والے ہو، بے پردہ گھومنے والی بچیاں ہو، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے والی ہو، کیا اس کا گمان ہے؟ اس کا گمان کیا ہے؟ ٹھیک ہے ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اللہ دیکھ رہا، کیا اس کو یقین ہے؟ اللہ کل قیامت کے دن سوال کرتا، بولے سو ڈر ہے اس کو؟ اگر ڈر ہوتا تو وہ کیوں بھاگتی؟ ڈر ہوتا تو وہ کیوں شراب پیتا؟ اللہ دیکھ رہا بولے سو یقین ہوتا تو وہ کیوں گناہ کام کرتے، کیوں وہ زنا کاری بدکاریاں کرتے؟ کیونکہ آج بھی مسلمانوں کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ سوال کرتا، یہ یقین ہے نہیں. یہ بدگمانی ہے اللہ کے تعلق سے. اللہ کے ساتھ کیسا گمان ہے تمہارا؟ اللہ کے تعلق سے کیا گمان رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کیا خبر میں سوال نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا؟ کیا ہمارے کندھوں پہ جو 2 فرشتے ہیں، کیا وہ ہمارے اعمال نام اعمال نہیں لکھ رہے؟ کیا گمان ہے تمہارا؟ کیا گمان ہے؟ دیکھو اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ صافات آیت نمبر 87 میں بھی، فما ظنکم برب العالمین، ظن بولتے گمان کو. تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا، کیا گمان کر رکھے تم رب کے بارے میں؟ رب کے بارے میں ہمارا گمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا. رب سوال نہیں کرتا سمجھ رہے، رب نہیں دیکھ رہا سمجھ رہے، رب تمہیں موت نہیں دیتا سمجھ رہے، رب کے فرشتے تمہارے نام اعمال نہیں لکھ رہے سمجھ رہے، کیا رب تمہارے لیے گناہ کرے تو جہنم میں نہیں ڈالتا یہ سمجھ رہے، اچھے کام کرے تو جنت میں نہیں بھیجتا یہ سمجھ رہے؟ کیا سمجھ رہے؟ تمہارا گمان کیا ہے؟ ایک مسلمان کا عقیدہ کیسا ہوتا؟ میرا رب دیکھ رہا، میرا رب خبر میں بھی عذاب دے گا، میرا رب قیامت کے دن بھی 5 سوال کرے گا، میرا رب میں اچھا کام کرے تو مجھے جنت میں بھیجے گا، میرا رب اگر میں غلط کام کرے تو مجھے جہنم میں سزا دے گا. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا. تو یاد رکھو میری ماں بہنوں. اب کچھ حدیثیں دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا یہ اچھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا یہ اچھی عبادت، برا گمان نہیں رکھنا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، ہمیشہ اچھا گمان رکھنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کیا ہے؟ میرے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. حاکم کی روایت. اللہ خود بول رہا میں تمہارے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. ایک اور حدیث بھی دیکھو ابن حبان میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ جب اچھا گمان میرے ساتھ کرتا ہے تو وہی ہوگا جو اس نے اچھا گمان کیا، اور اگر میرا بندہ میرے تعلق سے برا گمان کرتا ہے تو وہی ہوگا جس نے وہ برا گمان کیا. اللہ کے ساتھ ہمارا گمان کیسا ہے؟ ہم کیسی سوچ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے؟ حسن ظن رکھتے ہیں یا سوء ظن رکھتے ہیں؟ یا اپنے آپ سے سوال کرنا. دیکھو اب میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں. صرف واقعے کو واقعے کی طرح نہیں سننا، اس کو اپنی زندگی میں بھی اپلائی کر کے دیکھنا. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو
جس وادی میں چھوڑ کے آئے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی بیوی، کون سی بیوی؟ حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کے آئے. وہاں پر کچھ تھا کھانے کے لیے، کچھ آدمی تھے، کچھ پانی کا انتظام تھا، کھیت تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بے آب و گیاہ ایک وادی میں چھوڑ کے آئے. جب واپس جا رہے تھے، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہمیں چھوڑ کے؟ سوال ہوا. ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیے، پھر پوچھی، جواب نہیں دیے، پھر پوچھی، جواب نہیں دیے. چوتھی مرتبہ کہا کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے. فوراً حاجرہ علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلا؟ جاؤ ابراہیم، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جاؤ بے فکر ہو کے چلے جاؤ، اللہ پر ہمیں بھروسہ ہے. تو یہ اللہ کے تعلق سے گمان کیسا تھا کہ ٹھیک ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو جاؤ بے فکر ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ایسا گمان ہمارا بھی ہونا. اور دوسرا واقعہ بھی سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، ایک غار کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چلے گئے. اس غار کا نام کیا ہے جی؟ غار سور. کون سا؟ غار ہیرا الگ ہے، غار سور الگ ہے، یاد رکھ لو. غار سور کے اندر دونوں چھپے ہوئے تھے. مکے کے مشرک ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے اور کہاں تک پہنچے؟ اس سور کے اوپر جو پتھر تھا، یہ دونوں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر ہے، اور ایسا سر اٹھا کے دیکھے تو اوپر ان مشرکوں کے پیر بھی نظر آ رہے تھے. اگر کوئی مشرک ذرا ایسا اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا. ایسی حالت میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے ابوبکر، ان دونوں کے تعلق سے تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ان دونوں کے تعلق سے کیا گمان ہے تیرا جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ ہم دونوں نہیں ہیں ابوبکر، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے. ہمارا گمان یہ ہونا. ہم کیا کرتے؟ مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، تکلیفیں آئی، بیماریاں آئی، اولاد نہیں ہو رہا، رشتہ نہیں مل رہا، لڑائیاں جھگڑے ہو رہے، کچھ بھی ہو رہا تو فوراً کیا سمجھتے؟ ہمارے لیے پورے دروازے بند ہو گئے. ہم مایوس ہو جاتے. ہم بولتے کہ اب ہمارے جینے کا فائدہ ہی نہیں رہا، اب ہم کس کے لیے جینا؟ ہماری کچھ بھی اس زندگی میں کیا ہے، ہماری خواہش پوری نہیں ہو رہی، اب ہم زندہ رہ کے بیکار ہے، اب زمین پہ ہم لوگ بوجھ ہے. اس طرح کیسے کیسے خیالات دل میں آ جاتے. پھر ایک ہی راستہ مل جاتا کہ چلو خودکشی کر لو، مر جاؤ. نہیں، یہ ان لوگوں کا گمان ہوتا ہے جو اللہ کے تعلق سے بدگمانی کرتے ہیں. لیکن ایک سچا مومن، سچا مسلمان اللہ کے تعلق سے گمان یہ کرتا ہے کہ ارے پوری دنیا اگر میرے لیے دروازے بند کر لے لیکن ایک دروازہ میرا ہمیشہ کھلا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا. اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ گمان ہمارا ہونا. اللہ کے لیے غور کرو تو ہمارا گمان کیسا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے، کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کیا بولتے؟ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، کسی کے اگر نوجوان بیٹے کا، بھائی کا انتقال ہو گیا، فوراً وہاں پر لوگ ارے دیکھو بھائی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اب جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ بھی بولتی اب مجھے کون پالے گا، میرے بچوں کو کون پالے گا. دوسرے لوگ بھی بولتے ہیں ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیچارے، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا آج تک جن کے شوہر کا انتقال ہوا، جن بچوں کے باپ کا انتقال ہوا، کیا وہ زندہ نہیں رہے؟ کیا ان کا رزق ان کو نہیں مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والا. ہم بولتے کہ ہم کھلاتے، ہم پلاتے، ہم نہیں، اللہ تعالیٰ انتظام کرتا، کہیں سے بھی کرتا. تو ہم لوگ کیا ہے اس طرح کے کفریہ جملے نکالتے. اور اگر بچہ بیمار پیدا ہوا، کسی کا پیدائشی، کئی لوگ کیا ہے دماغی طور پر کمزور ہو جاتے، ارے ایسا بچہ پیدا ہو گیا بھائی، اب اس کا دیکھ بھال کون کریں گے؟ پھر اس طرح کسی کو شادی کے رشتے نہیں مل رہے، یا پھر شادی کا رشتہ جہاں چاہ رہے وہاں نہیں ہو رہے، یا پھر کسی کا طلاق ہو جاتا ہے اور کسی کی کوئی چیز چھن جاتی ہے، نہیں ملتی ہے، گم ہو جاتی ہے، کسی کا جاب ختم ہو جاتا ہے. ویسے حالات میں ہم لوگ یہی سوچتے اب کیا کریں ہم، اب یہی سب کچھ تھا، اب یہ ختم ہو گیا تو اب ہم کیا کریں. اچھا، اور ایک بات یہاں یاد آئی تو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک بڑی اہم بات. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے ہم کو اچھی لگتی ہیں لیکن بعد میں چل کے ہم کو احساس ہوتا ہے کہ چلو بھائی وہ ہمارے لیے اچھی نہیں تھی.
کئی لوگ سوچتے ہیں اپنے خاص طور سے رشتوں کے وقت میری بچی کا رشتہ فلاں گھر میں ہو جاتا تو اچھا تھا، بہت کوششیں کر لیتے وہ رشتہ ہوتا چ نہیں، جب شکوے شکایتاں کر لیتے، ارے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، انہوں کرنے سے ایسا ہوا انہوں کرنے سے ویسا ہوا. لیکن ایک زمانہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد 5-10 سال کے بعد اب جس گھر میں تم دینا چاہ رہے تھے اس گھر میں اگر وہ لڑکا آگے چل کے اگر برا نکلا یا اس کی ساس اس لڑکے کی ماں بری نکلی یا کچھ تو بھی گڑبڑ نکلا تو بعد میں معلوم ہوتا اچھا ہوا جی ان کے گھر میں نہیں دینا، اچھا ہوا. یہ احساس ہوتا بعد میں. بلکہ کئی اپنے خود کے کام، رشتے تو چھوڑو، کئی اپنے کام جو ہم کو پہلے اچھے لگتے تھے ایک 5-10 سال گزرنے کے بعد ان کاموں کے بارے میں سوچے تو اپنے کچھ شرم آتی. واہ کیسی سوچی تھی میں، کیسا سوچا تھا میں، وہ نہیں کرنا اچھا ہوا دیکھو، وہاں نہیں جانا اچھا ہوا دیکھو، وہ نہیں بولنا اچھا ہوا، وہ نہیں ملنا اچھا ہوا دیکھو. کچھ چیزیں ملنا بول کے ہم خواہش کرتے لیکن وہ چیز اس وقت نہیں ملتی، بعد میں معلوم ہوتا کہ وہ چیز مجھے نہیں ملے تو اچھی تھی، اچھا ہوا نہیں ملنا. کیونکہ ہم کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اللہ کو معلوم ہے. جیسا کہ یہ مثال بھی میں ہمیشہ دیتا ہوں، آپ بھی ہمیشہ یاد رکھنا، ہم جو چاہتے نا کہ ہمارے کو اب یہ ملنا، یہ ہونا، یہ بیماری اب بیچ ختم ہونا، یہ پیسے اب بیچ ملنا، یہ جو سوچتے نا اب بیچ میرے کو ہونا، وہ نہیں ملنے پر جب ہم ناراض ہوتے نا، یہ مثال یاد رکھ لینا. ایک بچہ جب سردی اور بخار میں ہوتا ہے اگر آئس کریم والا سامنے سے گزرتا ہے تو بچہ پھر بھی ضد کرتا ہے وہ چیز کھانے کے لیے، وہ چیز اس کو ملنا. جب ماں باپ اسے خرید کے نہیں دیتے تو بچے کو بہت تکلیف ہوتی، ناراض ہوتا بچہ، نہیں میرے کو ملنا تھا، میرے کو ہونا تھا، ہمارے امی نہیں دلائے، ہمارے ابا نہیں دلائے. بلکہ گاڑیاں خرید کے دینے کے بارے میں، موبائل خرید کے دینے کے بارے میں بچے جب ضد کرتے ہیں ماں باپ نہیں دلاتے. ماں باپ کے تعلق سے بچوں کو بہت غصہ آتا ہے، میرے امی ایسے ہے، میرے ابا ایسے ہے، ایسے ماں باپ سے تو بلکہ کئی بچے تو غصہ کرتے گالیاں دے دیتے. کئی کو تو بھی ہے کہ ایسے ماں باپ، میرے دوست کے دیکھو انہوں یہ دلائے وہ دلائے. لیکن کیوں نہیں دلائے اس کے پیچھے ریزن جو معلوم ہوتا ہے وہ ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے، بچوں کو نہیں معلوم ہوتا. بچہ بخار سے ہے، اس کے لیے آئس کریم اب دلانا اس کے لیے اور زیادہ نقصان ہے، اس لیے بچے نہیں دلائے. تو اس وقت وہ چیز ملنا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اس وقت اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیا. چاہے وہ شادی کا انتظام نہیں کرا، چاہے وہ اولاد نہیں دیا، چاہے وہ پیسے نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا ہوگا، اللہ کو معلوم تھا ہمارے لیے وہ چیز اچھی نہیں تھی، اس لیے وہ چیز نہیں دیا. اس طرح ہماری سوچ ہونا. تو بہرحال اب دیکھو ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کچھ مسائل، مشکلات اور پریشانیوں کے وقت ہماری سوچ کیسی رہنا. ذرا غور سے سنو. ہمیشہ مشکل، پریشانی، بیماری اور کاروبار میں نقصان اور لڑائیاں جھگڑے جب ہوتے نا، ہم لوگ خاص طور سے اکثر مسلمانوں کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ کچھ تو بھی ایسی دعا مل جانا، کچھ تو بھی ایسا وظیفہ مل جانا، کچھ تو بھی ایسا منتر بتا دینا، کون تو بھی ایسا پھونکے تو ایسا سیدھا ہو جانا، نہیں ایسا پڑھتے ایسا آ جانا میرے کو، ایسی ہماری سوچ. بلکہ ایسے سوال آتے میرے پاس. ایک عورت کال کر کے بولتی ہے 8-10 دن پہلے، مول صاحب کچھ تو بھی میں ہمارے ایک دشمن ہے، وہ دشمن سے بدلہ لینا چاہ رہی، کچھ تو بھی کرنا چاہ رہی، کچھ تو بھی کرنے کی دعا ہے کیا تمہارے پاس، بتاؤ. میں کیا کرنا چاہ رہے تم؟ نہیں اس کے ساتھ میں بدلہ لینی چاہیے. بدلہ لینا ہے تو پولیس اسٹیشن جاؤ. میں بولا نہیں وہ پولیس اسٹیشن میرے کو معلوم ہے، اس سے ہٹ کے تم کچھ تو بھی بتاؤ بدلہ لینے کی دعا. یعنی کچھ تو بھی جادو منتر کرا دینا، دل بول رہا میرے کو اس کو ختم کر دینا، دل بول رہا کچھ تو بھی ہے تو بتاؤ کہتے اللہ کے لیے. ایسی سوچ ہماری آج بھی اکثر مسلمانوں کی یہی سوچ. کچھ لوگ تو شریف انداز میں سوال کرتے، ہماری ساس کے اوپر جادو کرانے کا تھا مول صاحب، کچھ تو بھی ہے کہ تمہارے پاس طریقہ؟ ایسا شریف انداز میں پوچھتے کچھ لوگ. جادو کرانے کا ہے ہمارے کو، جادو کیسا کرانا بول کے پوچھتے میرے کو. اللہ رحم کرے. اب کچھ لوگ ہمارے شوہر بگڑ گئے، ہمارے بچے بگڑ گئے، پورے عورتوں کے سوال آئیں گے. مول صاحب کچھ تو بھی دعا رہے تو بتاؤ نا، ہمارے شوہر میرے سے بات نہیں کر رہے، ہماری ساس بہت جھگڑی، کچھ تو بھی دعا رہے تو بتاؤ. ارے کیا سوچ ہے بھائی. مطلب کوئی ایسا وظیفہ مل جانا ان کو، خالی ہوں پڑھتے نہیں بات کرنے والا آ کے بات کر لینا، صبح جھگڑے کرے سنے شوہر آ کے شام میں پیراں پکڑ لینا، ہاں ایسی منتر ایسا جادو بتا دینا، انہیں بگڑ جاتا. 15-16 سال کا نوجوان انہیں بڑا ہوتے جوان ہوتے بگڑ جاتا، ادھر سگریٹاں ادھر شراب پیتا، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، ماں باپ کو گالیاں دیتا، انہیں گھر میں دھنگانا کر رہا. اب وہ ٹائم پہ روتے ہوئے ماں فون کرتی، مول صاحب کچھ تو بھی رہے تو بتاؤ، کچھ تو بھی وظیفہ بتاؤ، میرا بچہ بگڑ گیا. ایسا اگر وظیفہ رہتا تو پھر دنیا میں کوئی
برا آدمی رہتا چ نہیں تھا, کوئی غیر مسلم چ نہیں رہتا تھا. پھر ایک دعا پڑھتے سب مسلمان بن جاتے تھے, ایک دعا پڑھتے پورے نمازیاں بن جاتے تھے, ایک دعا پڑھتے پورے شریفاں بن جاتے تھے. ہے ایسا؟ ارے یہ زندگی آزمائش ہے, یہ زندگی ایک امتحان ہے, یہ سوچش نہیں ہے آج بھی لوگوں کو. کیونکہ گمراہ کرنے والے گمراہ کرتے بھی ہیں نا یوٹیوب پہ بیٹھ کے. کیسے؟ پورے ہر چیز کا وظیفہ مل جاتا, ہر چیز کا وظیفہ. یہ 3 لاکھ مرتبہ پڑھو, یہ 1000 مرتبہ پڑھو, یہ پڑھے تو وہ ہوتا, وہ پڑھے تو یہ ہوتا. کتنے وظیفے, کتنے وظیفے. بال لمبے ہونے کے وظیفے کہتے, میرے بالاں چھوٹے ہیں, لمبے بالا ہونا بولے تو اس کے لیے بھی وظیفہ کہتے. کالے رہے سنو گورے ہونے کا وظیفہ کہتے. ہاں, گڈے رہے سنو اونچے ہونے کا وظیفہ کہتے. شادیاں نہیں ہونے ان کو شادیاں ہونے کا وظیفہ کہتے. اور اس میں خاص طور سے بیٹیاں ہوئی تو بیٹا ہونے کا بھی وظیفہ کہتے الگ سے. 2 بیٹیاں ہیں, بیٹا ہونا مول صاحب وظیفہ کچھ تو بھی ہے کیا؟ اگر ایسا وظیفہ رہے تو دنیا میں بیٹیاں چ نہیں رہتے تھے, پورے بیٹے چ رہتے تھے. بیٹیاں کس کو پسند ہے بولو؟ سب بیٹے چ ہونا بولتا تھا. پھر ایسے ایسے وظیفے. بلکہ لوگ تو ایسے ایسے سوال کرتے کہ آج سوال تو کیا بھائی آج ہو رہا, کیونکہ جب تک یہ قوم جاہل جہالت میں رہیں گی, قرآن و سنت سے دور رہیں گی, ایسے اجتماعات میں بیٹھ کے تم لوگ جب تک بیانات نہیں سنو گے, پوری قوم کو جاہل بنا کے رکھ دیے. جو لوگ ہوشیار ہے, پیسے کمانے کے دھندے جو لوگ شروع کر لیے, وہ لوگ ایسی قوم کو, مسلمان قوم کو گمراہ کر کے رکھ دیے. کیا کہتے؟ وہ رشتہ, کسی کا اگر رشتہ آیا تو رشتوں میں پہلے فوٹوਆਂ بھیج لیتے نا, یہ بچہ ہے یہ بچی ہے, تو سیدھا لے کے جا کے بچی کا یا بچے کا فوٹو آنے ساتھ عامل بابا کے سامنے رکھ دیے. تو وہ عامل بابا اس کا فوٹو دیکھ کے کیا کہ منتراں پڑھ کے پھونک کے فالا نکال کے, یہ بچہ تمہارے لیے اچھا کی برا کی پہلے بول دیتے کہتے. ہاں, اس کے ساتھ رشتہ کرنا کہ نہیں کرنا, کرے تو اچھا ہوتا کہ برا ہوتا کہ پہلے بتا دیتے کہتے فوٹوਆਂ لے کے. بلکہ یوٹیوب پہ تو تمہارے کو تھمبنیل ایسے ایسے دکھتے, ایسے ایسے دکھتے, تم جہاں چاہو وہاں نکاح ہو جاتا, جس سے چاہو اس سے نکاح ہو جاتا. بابا کی گارنٹی ہے, اللہ عامل بابا کی گارنٹی ہے, بنگالی بابا کی گارنٹی ہے, 100% ہے. خالی اس کا فوٹو بھیج دو, خالی اس کا نام بول دو. اب فوٹوਆਂ سے اگر رشتہ ہو جاتا تو ہر ایک فلم ہیروئنوں سے شادی کر لے تم بولتا تھا, ہیروؤں سے شادیاں کر لیتے بولتے تھے. پھر ایسے ایسے غلط عقیدے ہمارے پاس. تو ہم کیا سمجھ رہے کہ مصیبتیں آئی, پریشانیاں آئی, رشتے نہیں ہو رہے, اولاد نہیں ہو رہی, خالی یوں ایک پڑھ کے پھونک دینا, وہاں سے وہ سیدھا ہو جانا, وہ چیز میرے کو مل جانا, ختم. یہ پوری فلموں کی دین, یہ پوری غیر مسلموں کے ساتھ ان کی صحبت میں رکھ کے, ان کی عقیدے گھروں میں ٹی ویاں سیریلاں چلا کے, ہاں بھائی یہ پڑھے تو ایسا مل جاتا کہتے. وہ کون تو بھی سادھو آ کے اتنے مرتبہ مالا جپ پہ تو وہ چیز اس کو مل جاتی نا, ویسا ہمارے کو بھی مل جاتی. سمجھتے مسلمان یہ زندگی امتحان ہے, یہ بھول جاتے ہیں. یہ زندگی آزمائش کی ہے, یہ یاد نہیں رہتا. تو اصل میں مصیبتیں آئی, پریشانی آئی تو ہم کو کیا کرنا, ہم کو کیا کرنا؟ دیکھیے سب سے پہلے, کیونکہ میرا مصیبتوں کا الگ سے ایک ٹاپک ہے یوٹیوب پہ, 3 دن مطلب 3 ہفتے میں اس پہ تفصیلی گفتگو کیا, تفصیل کے ساتھ. اصل میں مصیبتیں آنے سے پہلے کیا کرنا, مصیبتیں آئیں تو اس کے بعد کیا کرنا, مصیبتوں سے کیسا بچ سکتے, کیسے نکل سکتے, تفصیل سے آپ دیکھ لے سکتے. لیکن اب مختصر آپ لوگوں کے سامنے ایک بات ہی رکھ دیتا ہوں, اللہ کے ساتھ ہمارا کیسا گمان ہونا, مصیبتیں پریشانیاں آئے تو کیا کرنا. دیکھو پہلی چیز یاد رکھ لو, مصیبتیں آنا ہی آنا ہے. جب بھی مصیبت آئی, جب بھی پریشانی آئی, پہلی سوچ ہماری کیا ہونا, مصیبتیں آنا چاہنا ہے. ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے, ہم انسان ہیں تو ہمارے اوپر مصیبتیں آنا ہی آنا, کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے, یہ زندگی آزمائش ہے. مصیبتیں نہیں آنے کی جگہ ایک ہے, وہ کون سی؟ جنت. جنت جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں. اب ہم دنیا میں ہیں تو ہمارے کو مصیبتیں آنا ہی ہے, یاد رکھ لو. تمہارا بچہ بیمار ہوا, تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا, شوہر کا کاروبار میں نقصان ہو گیا, تمہارا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا, بچہ مر گیا, میرا ماں باپ مر گئے, میرے کو کیا بھی ہوا, رشتہ نہیں ہو رہا, شادی نہیں ہو رہی, خلا ہو گیا, طلاق ہو گیا, ایگزام میں فیل ہو گیا, میں جو چاہ رہا ہوں وہ مجھے نہیں مل رہا, کچھ بھی ہوا, فوراً سوچ لینا کہ مصیبتیں آنا ہی آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر واضح کر دیا, یہ امتحان ہے, یہ امتحان ہے, میں تمہارا امتحان لیتا ہوں, تمہاری اچھی اچھی چیزیں تمہارے سے چھین کے لیتا ہوں, تمہارے کو مصیبتیں ڈال کے لیتا ہوں, تمہارے اوپر بیماریاں ڈال کے لیتا ہوں, تمہارے بچوں کو, تمہارے شوہروں کو ان کا انتقال کر کے لیتا ہوں, کچھ بھی کرتا ہوں, دشمنوں کے ڈر سے تمہارا امتحان لیتا ہوں, لیکن لیتا ہوں تمہارا امتحان. مصیبتیں تمہارے اوپر آنا ہی آنا ہے, پہلے سے تیار ہو. بس
ذہن اس طرح بنا کے رکھو کہ مصیبت آنے کے بعد اچانک ہارٹ اٹیک آ کے اچانک پریشان ہو کے، کئی لوگ ہوتے نا، بچہ ذرہ گر گیا کہتے فون آتے چمہ گھر میں گر جاتی، اس کو اٹھا لے کے جانا پہلے ہاسپٹل میں، انہیں ایک بیڈ پہ سوتا، انہیں ایک بیڈ پہ سوتا، ماں میرا بچہ، ارے بچہ گر گیا، ہونا ہی ہونا ہے، کیا لوگوں کے بچے نہیں گر رہے؟ ہونا ہی ہونا ہے، پہلے سے سوچ کے رکھو، ہوتا، بیماریاں آتے، ہونا ہی ہونا ہے، پہلی چیز۔ اور دوسرا، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا، جو بھی ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا، انہوں کرے انہوں کرے، ہم کیا سمجھتے کچھ بھی مشکل آئی تو انہوں کرے، انہوں کچھ تو بھی کرے ہوں گے، انہوں جادو کرائے ہوں گے، انہوں کچھ تو بھی بری نظر رکھے ہوں گے، ہاں انہوں کچھ تو بھی پھونک دیے ہوں گے، انہوں ہمارے اوپر نظر رکھے ہوں گے۔ آج یہ جتنے بھی لوگ ڈرپھوک لوگ، میں ڈرپھوک بولتا ہوں ان کو، اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتایا، میرے سامنے کچھ لوگ مسئلے لے کے آتے ہیں، مول صاحب کیا کرنا، ہمارا اتنا قرضہ ہو گیا، ہم لوگ یہ کرے وہ کرے، اب لوگاں بول رہے، اب پورے لوگاں بولتے، کیا بولتے؟ دیکھ بھائی تو اتنے دن سے پریشان ہے، تیرا کاروبار نہیں چل رہا، اتنا مصیبت ہے، اتنے پریشانیاں، اتنے قرضوں میں ہے، کون تو بھی کچھ تو بھی کرے ہوں گے، جا کے پوچھ جا۔ وہ رشتہ دار کوئی تو بھی آ کے بول دیتے، خالہ تائی کون تو بھی آ کے بول دیتے، کچھ تو بھی کرے ہوں گے رے میاں تیرے اوپر، کچھ تو بھی ہے شاید، جا کے پوچھ جا۔ اب جا کے کون سے بھی مول صاحب سے پوچھو، تم کون سے بھی جادو کا علاج کرنے والے، انہوں پیسے لے کے کرتے ہوں گے، پیسے نہیں لے کے کرتے ہوں گے، انہوں برابر بولتے تمہارے اوپر حیج، بولتے کچھ حیج تمہارے اوپر، کریج تمہارے اوپر۔ ارے تیرے کو کیسا معلوم بھائی انہوں کرے بول کے؟ تیرے کو علم غیب ہے کیا؟ تیرے کو علم غیب ہے کیا؟ کون کرے کیسا معلوم ہوا تیرے کو؟ تو میں بولتا ہوں خود اپن نقصان کر لے کے اپنا، ہماری اپنی غلطیاں رہتی اس میں، اس مسئلے میں، اس پریشانیوں میں، ہم کیا کرتے؟ کون تو بھی کرے جی ہمارے اوپر، کون کی کرے ہمارے اوپر۔ ساس بہاں فل لڑ لیتے، میاں بیوی خوب لڑ لیتے، مول صاحب کو فون کر کے، مول صاحب کون کی کرے کہتے ہمارے اوپر، ارے کون کئی کو کرتے جی؟ تم ہی کر لیے تمہارے اوپر، میں تم ہی کر لیے، تمہارے جھگڑے کئی کو ہو رہے اس کا ریزن تم ہی چھے۔ شوہر سے کیوں جھگڑا ہو رہا ذرا سوچو، ذرا غور کرو، شوہر تمہارے سے جھگڑا کئی کو کر رہا، انہیں بھی سوچنا تھوڑا کیا پرابلم ہے، یہی سمجھا تمہیں لوگوں کو، تم پہلے غلطی کہاں ہو رہی یہ سوچو، جھگڑا ہونے کی وجہ کیا ہے یہ دیکھو، جھگڑا کیوں بڑھ رہا یہ دیکھو، کاروبار نقصان ہوا تو کیوں ہوا ہوگا یہ سوچو، جھوٹ بولے، دھوکہ دیے، سود پہ لائے، فائنانس پہ لائے، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا، یا پھر نہیں تو تم لوگ 12 بجے تک دکان نہیں کھول کے سو گئے، یا دوسروں کے بھروسے پہ دکاناں چھوڑ دے کے لوگ آرام سے پھرتے رہتے، ایسے کتنے کی غلطیاں کرتے لوگ کاروبار میں، وہ سب چھوڑ دے کے مول صاحب کون کی کرا کہتے میرے اوپر، کون کہیں کو کرتا تجھ کر لیا، یہ سب چھوڑ دیتے۔ اچھا اگر کرا بھی کون تو بھی، کون بھی کچھ بھی کرا تو کیا تمہارے پاس علاج نہیں ہے؟ کیا تمہارے کو اللہ تعالیٰ علاج نہیں بتایا؟ اسے نکلنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ اللہ تعالیٰ بتایا نا بھائی، قرآن میں یہ دعا پڑھو، سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، صبح شام یہ دعا پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، یہ تمام چیزیں تمہیں شیطانوں سے، جنوں سے، جادوؤں سے سب سے دور کر دیتی۔ اتنا اچھا علاج تمہارے اپنے گھروں میں رکھ کے اس کو الماریاں کے اوپر چھپا کے رکھے، مول صاحبوں کے پاس بھاگتے ہوئے رہتے ہمارے کو کچھ تو بھی دے دو بول کے، یہ غلط ہے۔ سوچ ہماری ایسی ہونا، غلطی ہماری ہو رہی، کہاں سے ہو رہی؟ اور انہوں کرے دوسروں پر الزام نہیں ڈالنا، غلطی ہمارے سے ہوتی، ہمارے سے کیا غلطی ہوئی ہماری اپنی سوچ رہنا پہلے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھا ہوا بھائی، بس دیکھو پہلی چیز کیا بولا میں، مصیبتیں آنا ہی آنا ہے یہ سوچنا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ تقدیر میں جو لکھا وہ ہوا، بس اللہ تعالیٰ میرے بچے کو اتنی لکھا زندگی، اس کی موت آ گئی، اللہ میرے کو اتنی لکھا آ گئی، اللہ میرے کو اتنا کھانا لکھا، اتنا رزق لکھا آ گیا، اللہ میری یہ عمر میں رشتہ لکھا وہ عمر میں آ کر رہے گا، اللہ تعالیٰ میرے شادی کی اتنے سال کے بعد اولاد ہوتی لکھا ہوں گا، اتنے سال کے بعد ہوتا۔ کوشش کریں گے، علاج کریں گے جائز طریقے سے، لیکن دوسروں کے اوپر الزام ڈال کے پریشان ہو کے شکوے شکایتیں کرتے ہوئے نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو تقدیر میں لکھا وہ ہوا، طلاق ہو گیا ان کی وجہ سے ہوا نہیں، ان کی وجہ سے نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ لکھا تھا، ایسا ہونا تھا، تمہارے اوپر یہ امتحان آنا تھا، اللہ تمہارا امتحان لے کے دیکھ رہا تھا، ہو گیا بس۔ یہ ہماری دوسری سوچ ہونا۔ اور تیسرا یہ سوچ ہونا کہ جب میرے کو زندگی دینے والا، میرے کو اولاد دینے والا، میرے کو ہر چیز اس دنیا میں جو بھی ملی دینے والا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، تو جو مالک ہے اس کو حق ہے وہ چیز لے لینے کی، جو جس کا مالک ہے اس کو حق ہے نا بھائی،
میں اگر میرے گھر کا مالک ہوں، میری مرضی ہے کھڑکی کدھر رکھنا، کچن کدھر رکھنا، بیڈ روم کدھر رہنا، میری مرضی. میں میرے کپڑوں کا مالک، میرے کپڑے کون سے چاہے وہ کپڑے آج پہنوں، دوسرا کپڑا کل پہنوں، میری مرضی. تو جو جس کا مالک ہوتا ہے اس پر اس کی مرضی چلتی ہے. اللہ ہمارا مالک ہے، اس کی مرضی چلے گی، میری کچھ بھی نہیں. تیسری ہماری یہ سوچ ہونا. چوتھا، مصیبتوں میں خیر ہونے کی امید رکھنا. مصیبتوں میں بھی کچھ نہ کچھ خیر ہے، یہ امید رکھنا. ہو سکتا اللہ تعالیٰ آج یہ مصیبت دیا، اس میں بھی میرے لیے کچھ اچھا ہی رکھا ہوں گا. آج مصیبت ہے، کل اللہ تعالیٰ خوشی دیتا ہوں گا. ٹھیک ہے، مصیبت میں بھی خیر. اچھا، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں. دیکھو، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اسے پہلے بھی آپ لوگ سنیں. مصیبت میں خیر کیسا ہوتا جی؟ ہمارے کو سامنے مصیبت نظر آ رہی، وہ بہت ٹینشن، اتنی بڑی پریشانی ہے، لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ خیر نکالتا. کیسے نکالتا معلوم ہے؟ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کیا کرے؟ کنویں میں ڈال دیے. معلوم ہے نا جی سب کو؟ یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، کیا کرے؟ یوسف علیہ السلام کو نکال کے کنویں میں ڈال دیے. تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ کتنی بڑی مصیبت تھی. اگر وہاں سے ہم دیکھیں، ارے دیکھو بھائی، چھوٹے بچے کو کنویں میں پھینک دیے، کنویں سے زندہ نکلتے کی، مر جاتے کی، وہاں سے کون اٹھا کے کدھر لے کے جاتا کی. دیکھو، مصیبت بہت بڑی ہے وہاں پر یوسف علیہ السلام کے لیے. لیکن وہ کنویں میں گرنا، وہ کنویں میں ڈالنا ہی ان کو مصر پہنچنے کا ذریعہ بنا. کیونکہ وہاں سے کچھ لوگ آئے، بازار میں لے کے گئے، بیچ دیے، تو مصر کو پہنچے. اور ایک زمانہ آیا جب جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو پھر مصر کے بادشاہ بن گئے. اچھا، یہ واقعے میں ذرا غور کرو. وہاں پر تو مصر کے بادشاہ کے گھر میں پلے بڑے تھے. عورت الزام لگائی، جیل میں گئے. دیکھو، ایک آدمی کا جیل میں جانا کتنا بڑا مصیبت. جیل میں چلے گیا بھائی، جیل میں جانے والا کیا سوچتا ہوں گا؟ آج بھی جیل میں جانے والا کتنی بڑی مصیبت ہمارے لیے. لیکن وہ جیل میں جانا ایک سبب بنایا اللہ تعالیٰ. جیل میں جاؤ، وہاں پر خواب کی تعبیر بتاؤ تمہارے جیل کے ساتھیوں کو، وہ باہر نکلیں گے. بادشاہ کو خواب آتا، بادشاہ کے خواب کی تعبیر تم بتاتے تو بادشاہ کے تم قریب ہو جاتے، اور بادشاہ کیا، تم فائنانس منسٹر بن جاتے مصر کے. جیل میں جانا بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن جیل میں جانے کو ہی اللہ تعالیٰ ایک خیر بنایا. وہاں سے لے کے آ کے مصر کا بہت بڑا بادشاہ، فائنانس منسٹر بنا دیا اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو. تو مصیبتوں میں بھی خیر خواہی ہے. اس وقت ہمارے کو دکھتا یہ مصیبت ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے کچھ تو بھی اچھا ہوگا کچھ تو بھی اچھا. یہ سوچنا، ایسی سوچ رہے نا ہماری. ٹھیک ہے نا؟ چلو، اس کے بعد کیا ہے؟ ان مصیبتوں میں پڑھنے سے جو ہم کو اجر ملتا، ثواب ملتا، اس کو بھی یاد رکھنا. کیسا ثواب ملتا؟ مسلمان کو کانٹا بھی چبھ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گناہوں کو معاف کرتا. جتنی دیر اس کانٹے چبھنے کی تکلیف رہتی، اتنی دیر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا. اور اللہ تعالیٰ ایسا دنیا میں کسی کو آزماتا، ایسی مصیبتیں دیتا، ایسی تکلیفیں دیتا، انہیں قیامت کے دن اٹھتا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوتا، اس کے نام عمل میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا. کیوں؟ اس کے گناہ پورے معاف ہو گئے. کس کی وجہ سے؟ مصیبتوں کی وجہ سے. اس کے اوپر جو پریشانیاں آئی، مصیبتیں آئی، ان پریشانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. تو یہ اجر کو بھی یاد رکھ لینا. پھر اسی طرح استغفار پڑھنا زیادہ سے زیادہ، اور دعائیں پڑھنا. قرآن حدیث میں بہت ساری دعائیں بتائی گئی، ان دعاؤں کو پڑھو، مصیبتوں سے نکلو. دعاؤں کو پڑھو، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. تو یاد رکھو، جب بھی مصیبتیں آئیں ان چیزوں کو یاد رکھ لینا. کیا؟ پہلی چیز، مصیبتیں آنا ہی آنا ہے، یہ یقین ہونا. اور مصیبتیں اللہ کی طرف سے ہے، میری تقدیر میں جو ہوا وہ ہو گیا، تقدیر میں جو لکھا تھا، جو لکھا ہوا تھا وہی ہوا، یہ سوچنا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، اس کو حق ہے، انہیں جو چیز دیا وہی چیز اللہ تعالیٰ چھین لیا. یہ ہمارا یقین رہنا، یہ ہمارا عقیدہ رہنا. پھر اس کے بعد اس مصیبت میں بھی میرے لیے کچھ نہ کچھ خیر ہے، یہ سوچ رہنا. پھر اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرتا، میرے لیے ثواب اور اجر دیتا، یہ بھی یاد رکھنا. پھر اس کے بعد مصیبتوں میں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا اور دعائیں کرتے رہنا. اور اس کے بعد مصیبتیں جب بھی آتی ہیں تو مصیبتیں جو ہمارے اوپر آئی، ہم سے بھی زیادہ کسی کے اوپر مصیبت آئی کیا، یہ سوچنا، تاکہ ہماری مصیبتیں ہم کو ہلکی نظر آ جائے. انبیاء کو کتنی مصیبتیں آئی،
صحابہ کو کتنی مصیبتیں آئیں، ان کے مصیبتوں کے آگے ہماری مصیبتیں کوئی زیادہ ہے؟ فلسطین کے مسلمانوں پر کتنی مصیبتیں آئیں، کیا ان سے زیادہ ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں؟ اس طرح ہم سے زیادہ جن لوگوں کی مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو یاد کرو، ہماری مصیبتیں ہلکی لگنے لگتی ہے، ہمارے پریشانیاں چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ جب یہ سوچ آپ کے ذہن میں رہیں گی تو پھر آپ ٹینشن میں نہیں رہو گے، آپ بیمار نہیں رہو گے، آپ بری سوچ آپ کے دل میں نہیں آتی، آپ ایک دم ہمت ہار کے کونے پہ نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ آپ اور اچھی سوچ کے ساتھ اور آگے کیسے بڑھنا، یہ اچھی سوچ آپ کے ذہن میں آتی رہتی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال رزق کے تنگی کے وقت کیا کرنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ہمارا گمان کیسا ہونا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی پر اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کر دے وہ لوگوں کے سامنے پھرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور نہیں کرتا، اور اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا لے تو اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا۔ تو رزق کی تنگی ہے، برکت کم ہے، لوگوں کے سامنے پھرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے پہلے مانگو، پھر اس کے بعد آپ جو بھی اسباب اختیار کرنا ہے وہ اختیار کرو، لیکن سب سے پہلے اللہ سے مانگنے والے بنے۔ رزق کی کمی ہے۔ پھر اس کے بعد قرضوں کے وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے انتقال سے پہلے، بیٹا مجھے قرضے کا بہت زیادہ ڈر ہے، میرے مرنے کے بعد تم میرا قرض ادا کر دو، اگر قرض ادا نہ کرے تو میرے مولا سے مدد طلب کرنا، میرے مولا سے مدد طلب کرنا، مطلب اللہ سے مدد طلب کرنا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے جب بھی، یعنی عبداللہ نے جب بھی ان کے باپ کا قرض ادا کرنے کی کوشش کی اور جب بھی ان کے لیے مشکل ہوتا، پریشانی ہوتی، فوراً وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اے زبیر کے مولا اس قرض کو تو ادا کر دے تو میرے لیے آسانی ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ قرض ادا کر دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو سبب بناتا، کوئی نہ کوئی ذریعہ بنتا جس کی وجہ سے قرض ادا ہو جاتا، ہمارے لیے آسانیاں ہوتی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اسی طرح اصل میں ہماری نیتیں کیسی رہنا، دیکھو ہماری نیتیں بھی کھوٹ ہوتی ہے، ہر چیز میں، ہر معاملے میں آج ہماری نیتوں میں کھوٹ۔ پہلے قرضہ لیتے وقت اگر نیت یہ ہو کہ ٹھیک ہے بھئی اس کے پاس سے ہم قرض لے رہے، اس کا قرض اس کو ضرور ادا کریں گے، اور وہ بھی مجبوری میں اگر قرض لے رہے تو مجبوری، حالانکہ قرض نہیں لینا، خواہشات کے لیے گاڑیاں خریدنے، فونا خریدنے، شادیاں کرنے کے لیے قرض نہیں لینا، بچنا، ڈرنا اللہ تعالیٰ سے۔ اور اگر لے بھی لیے کبھی مجبوری میں، آج لوگوں کو دینے کا ارادہ نہیں رہتا، لیں گے جی قرضے، اپنے کو دینے والے کم ہے کہ کچھ تو بھی بولیں گے، قرضہ لے لیں گے۔ قرضہ لیتے وقت یہ نیت رہتی اس کو دینا تھوڑی ہے، لیے اس کو دینا تھوڑی ہے، ڈبا دیے تو ہو گیا۔ اور قرضہ لینے کے بعد بھی ہمارے پاس کیسے چیزاں، قرضہ لیتے وقت ایسا جاتے، روتے ہوئے جاتے، دیکھو بھائی ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا، تم تھوڑا مدد کر دو، تم مدد نہیں کرے تو ہماری یہ بری حالت ہو جاتی، ہمارے کو کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، بہت مشکل میں ہے، بہت پریشانی میں، روتے جا کے قرضہ پوچھتے، 1 مہینے میں دے دیتا ہوں، 1 سال میں دے دیتا ہوں، 6 مہینے میں دے دیتا ہوں، کچھ تو بھی بول دیتے، ضرور دیتا ہوں، خالی ایسا میرے کو ایک جگہ سے آنے کا ہے جی، وہاں سے نکال کے تمہارے کو دے دیتے، 1 مہینہ۔ اب بیچارہ اتنا بول رہا نا، بول کے قرضہ دے دی، 1 مہینہ ہو گیا، 1 مہینے کے بعد اگر انہوں دکھے کہیں تو بھی قرضہ لیا، 1 مہینہ ہو گیا، بول کے السلام علیکم، اگر بولے سمجھو وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، آواز نہیں، 1 مہینہ ہو گیا، 1-2 دن دیکھیں گے، بول کے 1-2 دن کے بعد اگر فون کرے کیا ہوا جی قرضہ، ہاں ابھی نہیں ہم پڑے پیسے، دیتا ہوں، ابھی نہیں ہم پڑے، ذرا 1-2 دن صبر کر لو، ہاں، اور 2 دن، چلو 2 دن کے بعد اور 4 دن کو تبھی پوچھیں گے، بول کے 4 دن انتظار کر کے بھی پوچھے نا، ہاں جی دے تو میرے کو یاد ہے، میں بھول گیا نہیں، ہاں تمہارے کو یاد ہوں گا بھائی، لیکن میرے کو دینا ہے نا، ہاں یاد ہے، تھوڑا صبر کرو، دے دیتا ہوں۔ اور 2 دن گئے، اور 8 دن گئے، اور 4 دن گئے، کیا ہوا جی قرضہ، کیا ہوا جی، دیتے ہی نہیں ہے پیسے، ارے دیتا ہوں جی، کیا ڈبا دیتا ہوں کہ، دیکھو پھر الٹا قرضہ لیے سن کو پھر الٹی جواب، ہاں ڈبا دیتا ہوں سمجھ رہے گی، کہاں تو ابھی بھاگ جاتا ہوں سمجھ رہے گی، کیا سمجھ رہے تم میرے کو، اتفاق سے اب غصہ آ کے کہاں تو لوگوں میں نے دیراش نہیں بول کے لوگاں ہے سو جگہ پہ جا کے پوچھے نا، الٹا انہوں جھگڑا کرتے، لوگاں میں پوچھتے میرے کو، کیا سمجھے میرے کو، میری بے عزتی کرتے تم لوگ۔ قرضہ دینا بولے تو ڈر لگتا آج لوگوں کو، ایسے حالات، وعدہ کرے، وعدہ خلافی نہیں کرنا بولے سو ڈر نہیں ہے آج کسی کو۔ تو قرضہ لیتے وقت اگر ہماری نیت اچھی ہو کہ اللہ انتظام کر دے کہیں نہ کہیں سے، میں اس کا قرض اس کو دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتا، لیکن دینے کی نیت نہیں ہے،
گمان ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد نہیں کرتا. پھر اسی طرح دعا کے وقت ہمارا کیسا گمان رہنا اللہ تعالیٰ سے. دعا کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت پورے یقین کے ساتھ کرو, اللہ تعالیٰ قبول کرتا. کیسا کرنا؟ پورے یقین کے ساتھ. کیسا یقین ہونا؟ میں دعا کر رہا ہوں, اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا. ہم کیا کرتے معلوم ہے؟ ہمارے کو پریشانیاں آتی, تکلیفیں آتی, بیماریاں آتی, ہم پہلے پورا لوگوں کے پاس بھاگتے روتے ہوئے پہلے فون اٹھا کے اجی میرے کو یہ تکلیف ہے, اجی میرے کو یہ پریشانی ہے, اجی میرے کو پیسے دو, اجی میرے کو یہ مدد کرو. روتے 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 لوگوں کے سامنے بہت روتے, اپنے پریشانیاں اپنا غم بول لیتے ہوئے لوگوں کو سب کو بول لے کے لاسٹ میں کیا کرتے؟ اللہ سے بھی مانگ کے دیکھیں گے. یعنی لوگوں سے مانگ کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے بھی مانگ کے دیکھ لیں گے ملتا ہوں گا, اللہ سے بھی تھوڑا دعا کر کے دیکھ لیں گے, اللہ تعالیٰ دیتا نہیں. پہلے اللہ سے مانگو, لوگوں سے بعد میں. لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا وہ محبت, وہ ذریعہ اللہ بنا دیتا. پہلے اللہ سے مانگو. لوگوں کے سامنے رونا بعد میں, پہلے اللہ کے سامنے رو. اللہ تو دے, اللہ تو انتظام کر, اللہ تو دیا تو کوئی نہیں روک سکتا, اللہ تو نہیں دیا تو کوئی دینے والا نہیں. اللہ تو کچھ تو بھی مدد کر دے, اللہ تو کچھ تو بھی غیب سے مدد کر دے اللہ میری. جیسا زکریا علیہ السلام دعا کرے نا بڑھاپے کی حالت میں, بیوی بھی بانجھ ہو گئی, اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں, کوئی چانس بھی نہیں ہے, لیکن دعا کرے نا خالی مریم علیہ السلام کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھ کے, اللہ میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے لیکن تیرے اوپر بھروسہ ہے. بیوی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, اللہ میرے کو اولاد ہوگی بھروسہ نہیں ہے, لیکن اللہ تیرے اوپر بھروسہ ہے, اللہ تو دیتا, اللہ تو نہیں دیا تو کوئی نہیں دیتا. ہمارا یقین ایسا ہونا, ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ایسا, دعا کرنا, ہمارے کو دعا کرنا بھی نہیں آتا. اللہ تو دیا تو کوئی نہیں روک سکتا, اللہ تو نہیں دیا تو کوئی دے نہیں سکتا, اللہ تجھ سے ہی مانگوں گا, تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتا, اللہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا, اللہ میرے کو تیرے اوپر ہی یقین ہے, تیرے اوپر ہی بھروسہ, اللہ تو دے سکتا, اللہ تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا. اللہ منانا جی. آج دیکھو ایک فقیر بھی کسی سے مانگتا ہے تو کیسا ایکٹنگ کرتا, ایسا پیٹ پکڑ, 2 دن سے نہیں کھایا دے دو. خالی اس کے ایکشنز دیکھ کے ہم لوگ نہیں دینے والے بھی دے دیتے, حالانکہ انہیں شراب پی کے رہتا لیکن ایکٹنگ کرتا. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ویسا مانگنا تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا, پورے یقین کے ساتھ مانگنا. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, پورے یقین کے ساتھ مانگو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا. ہم لوگ ہوئے تو ہوتی ہوں گی دعا قبول, ٹھیک ہے ٹرائی کر لیں گے, ہم ٹرائی کرتے تھوڑا دعا کر کے, لیکن نہیں. اور دعا قبول ہونے کی 3 شکلیں ہیں. ایک اللہ چاہے تو فوراً دے دیتا, نہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا. وہ بھی نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ آخرت کے دن ہماری پوری دعا کا بدلہ دیتا. اس وقت بندہ بولتا کہتا اللہ اتنے کیا میں کراچ نہیں کہاں سے دیا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بولتا بندے تو دنیا میں دعا کرانا, ہمیشہ دعا کرتا تھا, ہمیشہ مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں رہتی تھی, دعا کرتا تھا, تو تیری دعا قبول نہیں ہوئی, وہ دعا میں بیکار میں نہیں چھوڑ دیا, تیری پوری دعا کو جمع کر کے رکھا. دیکھیے جنت میں نعمتیں ہیں, وہ دعا کا بدلہ ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی. اس وقت بندہ بولتا کہتی اللہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو اچھا تھا, کیونکہ جنت میں اتنی اچھی نعمتیں ہیں نا, اللہ یہ سب ملتی بولے تو میری ایک بھی قبول نہیں ہوئی تو اچھا تھا. ہم کیا بولتے, دعا قبول ہو رہی نہیں, کہیں کو مانگنا 3 میں سے ایک ضرور مل جاتی, اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اچھا یہاں اور ایک مسئلہ بھی ہے, یاد رکھو ہم لوگوں کو اصل میں دعا پہ یقین نہیں ہے, اکثر لوگوں کو دعا پہ یقین نہیں ہے. جیسا کہ میں وظیفوں کی بات بولا نا, ہمارے کو وظیفوں پہ جتنا یقین ہے اتنا دعا پہ یقین نہیں ہے. اس لیے کچھ بھی مسئلہ ہوا, کچھ بھی پریشانی آئی, مول صاحب اس کا کچھ تو بھی وظیفہ ہے کہ, مول صاحب اولاد ہونے کی وظیفہ بولو, مول صاحب شادی ہونے کا وظیفہ بولو, مول صاحب گورے ہونے کا وظیفہ بولو, مول صاحب لمبے ہونے کا وظیفہ بولو. ہم بولتے نہیں اماں دعا کرو نا, دعا تو روز کر رہے مول صاحب, دعا تو روز کر رہے, مطلب دعا پہ اب یقین نہیں ہے, وظیفے پہ یقین ہو گیا. کچھ تو بھی ایسا بتا دینا انہوں 1.25 لاکھ مرتبہ, ایسا کچھ تو بھی ایک نیا وظیفہ شروع کر کے انہیں دے دیا سمجھو, اس پہ یقین آ جاتا, بیٹھ کے 1.25 لاکھ گنتے رہتے, اس پہ یقین رہتا. لیکن دعا کرو بولے تو اے مول صاحب یہ دعا ہے نا, مانگتے چھے ہم روز دعا, تم اور دعا کرو بولتے, دعا پہ یقین نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, تہجد کے وقت اٹھ میرے بندے, مانگ میں دینے کے لیے تیار ہوں,
ہم کو دعا پہ ہی یقین نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیسا قبول کرتا؟ تو کون سی بھی مصیبت، کون سی بھی پریشانی، سب سے پہلے دعا کرو، دل سے دعا کرو، پورے یقین سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو دور کرتا۔ تو ہمارا گمان ایسا ہونا، ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری قبول کرتا۔ اچھا، اس کے بعد گناہ کے وقت اللہ کے ساتھ کیسا گمان رہتا لوگوں کا؟ گناہ کے وقت کبھی بھی کچھ تو بھی گناہ کرنا دل بولا، سمجھو کچھ تو بھی غلط کام کرنا دل بولا، کچھ تو بھی غلط مجلس میں جانا دل بولا، کہاں تو بھی کچھ تو بھی کھا لینا دل بولا، خواتین ہیں تو خاص طور سے کہاں تو بھی بے پردہ گھومنا دل بولا، فیس کور نوز پیس نکال دینا، فیشن پرستی کرنا، میک اپ کے ساتھ لوگوں کے سامنے گھومنا، کچھ تو بھی دل بولا سمجھو۔ اس وقت جب دل میں خیال آیا تو فوراً شیطان کیا بولتا؟ ایک ہی گناہ نا جی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ گناہ کے وقت کیا ہوتا ہمارے دل میں خیال؟ اللہ معاف کرتا نا۔ کیوں؟ کچھ لوگوں کو اس پہ دلیل بھی یاد رہتی، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ کہاں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بھول جاتے، اس کے بعد مالکی یوم الدین بھول جاتے، قیامت کے دن پکڑنے والا بھی یہ یاد نہیں رہتا۔ شیطان بولتا ہے ایک ہی گناہ ہے کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ایسا نہیں ہونا، اللہ کے ساتھ گمان ہمیشہ یہ ہونا اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ پھر توبہ کے وقت گناہ کر لیے، کبھی غلطی ہو گئی، توبہ کرنا ہے، توبہ کے وقت کیسا رہتا؟ شیطان آ کے بولتا کئی لوگوں کو، توبہ کے وقت آ کے بولتا ارے تے گناہ کر لیے جی، تم تے غلطیاں کر لیے۔ کئی لوگ جو سالہ سال نماز نہیں پڑھتے، سالہ سال شراب پیتے نا، ان لوگ سالہ سال شرک کر لیتے نا، ان لوگوں کو جب کبھی اگر کوئی نصیحت کرتے ہیں تو ان کے دل میں شیطان آ کے کیا بولتا؟ تے سال گناہ کرے جی، اب کیا صورت لے کے توبہ کرتے؟ بولو اب کیا شکل لے کے اللہ سے مانگتے جی؟ یہ تے دن کے گناہ ہے۔ ذرا غور کرنا، آج شیطان یہ بولا کیا صورت لے کے توبہ کرتے، کل کے دن شیطان یہ بھی بولتا کیا صورت لے کے مسجد میں جاتے، مسجد میں بھی نہیں جانے دیتا۔ اور ایک دن شیطان آ کے یہ بولتا کیا صورت لے کے مسلمان ہے رے تو، ابھی تک اسلام چھوڑ دیتے کیا؟ نہیں، یہ شیطان ایسے وسوسے ڈالتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کچھ بھی غلطی ہو جائے معافی مانگتے رہو، توبہ کرتے رہو، یعنی اللہ سے ڈر بھی ہونا، اللہ سے اچھی امید بھی ہونا، ہمیشہ ڈرتے نہیں رہنا۔ کچھ لوگ ہم بولتے صاحب سو گئے تو بھی خبر ہی یاد آ رہی، دن میں کام کرے تو بھی قیامت ہی یاد آ رہی، ڈر 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 ہی لگ رہا میرے کو۔ نہیں، ڈر بھی رہنا اور جنت بھی یاد رہنا، اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت بھی یاد رہنا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ بھی یاد رہنا، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ دو چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد بیماری کے وقت ہمارا گمان یہ رہنا اللہ آج دیا بیماری کل ختم کرتا، اتنے سال بغیر بیماری کے صحت مند زندگی نہیں دیا کیا اللہ؟ یہ بیماری آئی ختم ہو جاتی۔ ایوب علیہ السلام کو یاد کر لینا، کتنے سال بیمار تھے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ بیماری کو شفا کر دیا۔ ہم کیا بولتے؟ اب بچ ہونا ختم، اب بچ نہیں، اللہ تعالیٰ جتنے دن لکھا تقدیر میں اتنے دن وہ بیماری رہے گی۔ پھر اسی طرح شادی کے وقت اچھا رشتہ ملتا کہ نہیں کی؟ اب ہمارے اس میں شادی کے وقت کتنے بدگمانیاں رہتے معلوم ہے؟ ذرا بیٹا شادی کی عمر کو آیا، بہو کو ڈھونڈنا بولے تو ساس کے دل میں سب سے پہلے بہو کیسی ملتی کی کیا ہے کی، بہو کیسی ملتی کی کیا ہے کی، شادی کے بعد میرا بیٹا بدل جاتا کہ کیا ہے کی، میرا بیٹا میرے کو دیکھتا کہ نہیں کی، میری بہو آ کے کیا ہاتھ پھرا دیتی کی، کیا دوا کھلا دیتی کی، انہیں کیسا بدل، یہ ایج بدگمانی۔ بچیوں کو میری ساس کہاں جھگڑا کرنے والی ملتی کی کیا ہے کی، ان کو یہ ٹینشن رہتا۔ بدگمانی، ہمیشہ بدگمانی میں نہیں رہنا، اللہ سے اچھی امید رکھو، اللہ سے دعا کرو، اللہ میرے کو اچھی ساس ملنا، اچھا شوہر ملنا، اچھی بہو ملنا، اچھی چیز ہمیشہ ہماری سوچ میں رہنا۔ ہمارے کو کئی کوئی پہلے کچھ بھی کام کرنا چاہ رہے، اچھی سوچ بعد میں آتی، غلط سوچ پہلے آتی۔ ذرا اگر نیوز بھی دیکھے، پہلے ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہو، ماں میرا بچہ کی ایسا چاہتا، شادی کرنے جا رہے کیا ہوتا کی، باہر گھومنے جا رہے کیا ہوتا کی، پہلے غلط سوچ آتی، نہیں پہلے اچھی سوچ رہنا ہماری، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ چیز۔ اور موت کے وقت آخری بات بول رہا ہوں آج کی، موت کے وقت ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا گمان رہنا، جیسا کہ میں ہمیشہ پہلے سے بولتے آ رہا ہوں،
موت کے وقت بھی ہمارا ہمیشہ یہ گمان رہنا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے اٹھائے گا، سوال جواب ہوں گے، قبر میں بھی سوال جواب ہوں گے، قبر کی بھی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں بھی داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کا مجھے دیدار بھی نصیب ہوگا، اس طرح اچھا گمان بھی ہونا۔ اس کے تعلق سے کچھ حدیثیں یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت۔ ہر ایک کی موت ایسی حالت میں آنا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہو۔ میں کہاں جہنم میں چلے جاتا کہ اللہ میرے کو کہاں ڈراتا، کہاں سزا دیتا کہ میں جنت میں جاتا کہ نہیں، کہ ہمیشہ برا گمان نہیں رہنا، اچھا گمان رہنا۔ پھر اس کے بعد ایک نوجوان کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے موت کے وقت اس کے قریب گئے اور اس سے سوال کرے اے نوجوان تو کیا محسوس کر رہا ہے؟ انتقال کے آخری لمحات تھے، بولے کہ تو کیا محسوس کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھتا ہوں اور گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی ہے اور میرے گناہوں کو لے کے ڈر بھی ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید اور ڈر مرتے وقت جس کے دل میں جمع ہو جائے، امید بھی اور ڈر بھی مرتے وقت دو چیزیں ہونا، صرف امید ہی نہیں ہونا میں کیا بے فکر میں فلاں جماعت کا ہونا جی میں ڈائریکٹ جنت میں چلے آتا ہوں، نہیں، میں فلاں عامل بابا کو پکڑ لے کے ہونا، میں فلاں خاندان کا ہونا، میں فلاں پیر صاحب کو پکڑ لے کے ہونا، وہ مرنے ساتھ جیسا جنت میں ڈھکل دیتے فرشتے میرے کو، ایسا بے فکر بھی نہیں ہونا، ایسے بے فکر بھی نہیں ہونا، اور ہمیشہ ایسا ڈر کے بھی نہیں رہنا میں کہاں جنت میں جاتا ہوں، اتنے گناہ کر لیا میں مرنے سے جہنم میں جاتا ہوں گا، میرے کو سزا ہوتی ہوں گی، ایسا بھی ڈر نہیں ہونا۔ کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس دل میں امید اور ڈر دونوں چیزیں اگر جمع ہو جائے تو جس سے وہ ڈرا اللہ اس سے دور کرتا، جس سے امید رکھتا اللہ تعالیٰ اس کے قریب کر دیتا۔ ترمذی میں روایت موجود ہے۔ مرتے وقت جس سے ڈرے اللہ اسے دور کرتا۔ جہنم سے ڈرے تھے، قبر کے عذاب سے ڈرے تھے، قیامت کی گرمی سے ڈرے تھے، اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا۔ امید کیا تھی؟ اللہ مجھے بچا لے اور مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ امید تھی جنت کی، ڈر تھا جہنم کا۔ دو چیزیں اگر مرتے وقت ہماری ایک ساتھ جس کے دل میں جمع ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے دیتا اور جہنم سے بچا لیتا۔ تو بہرحال یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری امید کیسے رہنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا حسن ظن کیسا رہنا۔ چند باتیں جو آج آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیشہ تیرے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں اچھی سوچ کے ساتھ ان مصیبتوں، ان تکلیفوں، ان بیماریوں سے نکلنے کی ہم سب کو توفیق دے دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔